بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب زندگی گزارنے کا جو تیسرا اصول ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کرنا۔ آج ہم نعمتوں پر شکر اس طرح ادا نہیں کر پا رہے جس طرح نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور ہم نعمت کے چھننے کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب نعمت چھن جائے پھر ہم اس وقت جو ہے وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ نعمت کے چھننے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے سے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں انسان اپنے بدن میں ہی غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدن میں کتنی نعمتیں رکھ دی ہیں۔ اب انسان دیکھ رہا ہے، آنکھ اس کے لیے ایک نعمت ہے، کان سن رہا ہے ایک نعمت ہے، جوانی اس کے لیے نعمت ہے، اور علم نعمت ہے، مال اللہ نے دیا وہ نعمت ہے، چل پھر رہا ہے یہ نعمت ہے، بول رہا ہے نعمت ہے۔ یہ تمام کی تمام گنتے جائیں انگنت نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انگنت نعمتیں انسان کے اوپر کر دی ہیں، لیکن ہم دن رات اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ اور دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ ہم اگر اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اگر نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کریں گے، ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات یہ نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں اور نعمتیں ہم سے واپس ہو جاتی ہیں۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ نعمتیں جو ہے وہ ہمیں اللہ نے دی ہیں اور جب چھن جاتی ہیں پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنی بڑی نعمت تھی اور وہ مجھ سے چھن گئی۔ تو لہٰذا پہلے سے نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، اور ایک جو تھا وہ برس کی بیماری والا تھا، تو دوسرا جو تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، سر سے گنجا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا، سب سے پہلے وہ گیا برس کی بیماری والے کے پاس، اس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ اس نے کہا میرے بدن کے اوپر برس کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ برس کی بیماری دور ہو جائے۔ میرا کاروبار نہیں ہے، کاروبار میں فراوانی نہیں ہے، مال نہیں ہے، مال بھی چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس کی برس کی بیماری کو ختم کر دیا، اور اس شخص کو ایک اونٹنی دے دی، اور اس اونٹنی سے بہت سارا مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بہت یعنی مال زیادہ ہو گیا اس کے پاس۔ دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں جو ہوں، پہلا جو تھا وہ برس والا تھا، اس نے کہا دوسرا جو تھا وہ سر سے گنجا تھا، کہا میرے سر پر بال نہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور ہر جگہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اور اسی طرح مال اور کاروبار میں بھی کمی ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ نے اس کے سر پر بال دے دیے، خوبصورت بال، اور اس کو اس نے ایک گائے دے دی، اور گائے کا ریوڑ جو ہے وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بہت ساری گائے ہوگی، بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، کہا میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، میں چاہتا ہوں میری نظر واپس آ جائے۔ اللہ نے اس کی نظر واپس لوٹا دی، اس کو ایک بکری دے دی، بکریوں کا ریوڑ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، ان سے آگے مزید بڑھتا گیا، وہ شخص بھی امیر ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا پہلے کے پاس جاؤ۔ اب یہ فقیر بن کر پہلے شخص کے پاس گیا جو برس کی بیماری والا تھا، کہا اس نے فرشتے نے میں حاجت مند ہوں، ایک فقیر ہوں، لہٰذا میری مدد کرو، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا مال دیا۔ وہ شخص غصے میں ہو گیا، کہنے لگا مجھے اللہ نے کہاں مال دیا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو میں نے اپنی کسب اور کمائی سے کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ جیسے تو پہلی حالت پر تھا اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔ تو نعمت کی ناشکری اس نے کی، اللہ نے اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، کہا یہ تو مال میری اپنی محنت اور کمائی ہے، لہٰذا میں تو پہلے سے ٹھیک ٹھاک تھا، میرے آباء و اجداد کا مال تھا۔ اس نے کہا جیسے پہلی حالت میں تھا اللہ تجھے اسی حالت میں لوٹا دے، وہ بھی اسی حالت میں ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا اس مال میں سے اللہ کا دیا ہوا، میں پہلے اندھا تھا، ٹھوکریں کھاتا تھا، اندھیرے میں گرتا تھا، کوئی مجھے
संभालने वाला नहीं था, कोई मेरा बाजू पकड़ने वाला नहीं था, लिहाजा अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा करम हुआ। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, लिहाजा इससे तुम जितना भी लेकर जाना चाहते हो ले जाओ। मैं पहले बहुत कमज़ोर था, फिर अल्लाह ने मुझे माल दिया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो फिर उस फरिश्ते ने कहा, मैं एक फरिश्ता था अल्लाह की तरफ से, ये तुम्हारे ऊपर एक आजमाइश थी, पहले 2 लोग उसमें नाकाम हो गए और तूने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने तुझे माल दिया, लिहाजा अल्लाह ने तेरे इस माल में मजीद अल्लाह तुझे इजाफा दे। फिर अल्लाह ने नेमत पर शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ने उसकी नेमत में मजीद इजाफा फरमा दिया। देखें, नेमतों पर नाशुक्री की वजह से अल्लाह नेमतें छीन लेते हैं, और नेमतों की अगर हम नेमतों की कदर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नेमतों में मजीद इजाफा फरमाएंगे। अगर हम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी हो, हर जगह कामयाबी हमारे कदम चूमे, तीसरा उसूल ये अपनाना होगा, जितनी भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको गलत इस्तेमाल नहीं करना, उनको इस्तेमाल अल्लाह की फर्मा बरदारी में करना है, नाफरमानी में नहीं करना। जब हम ये फर्मा बरदारी में करेंगे तो अल्लाह की तरफ से नेमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा।